الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی میتوں کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے تو اس کی حرص اس بات میں بڑھ جاتی ہے کہ وہ اعمال کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر سکے، اور آج ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ ہماری میتیں کن چیزوں سے نفع حاصل کر سکتی ہیں۔ احادیث کو سامنے رکھ کر اور اس کے مفہوم کو سامنے رکھ کر میں چند چیزیں پیش کروں گا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کون کون سی چیزیں نفع پہنچاتی ہیں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے چند چیزوں کے کہ ان کا ثواب میت کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز وہ ہے جو علم انسان کسی کو سکھا جائے اور وہ علم پھیلتا رہے اور لوگ اس علم کو حاصل کرتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تو اس میت کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے کہ جو انسان فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نیک ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہے تو اس کا ثواب بھی اس میت کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور چیزیں یہ ہیں کہ انسان کسی میت کے لیے کوئی کنواں وغیرہ کھود دے اور لوگ اس کے کنویں سے نفع حاصل کرتے رہیں تو میت کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور کوئی انسان درخت لگا دے اور اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے رہیں تو درخت لگانے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید اگر کوئی اپنی وراثت میں قرآن مجید چھوڑ جائے اور جب تک اس قرآن مجید کو پڑھا جاتا رہے گا اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایسا علم جو انسان نے پھیلایا ہو اور لوگ اس کو حاصل کرتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں تو اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھول ہی گئے ہیں کہ ہم میت کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب چھوٹی اور بڑی عید آتی ہے یا شب برات آتی ہے لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی دن شاید میتوں کو زیادہ ضرورت ہے اور پورے سال انسان ان میتوں کو یاد نہیں رکھتا، اور قبرستان کے باہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پھول اور عرق گلاب لے کر بیٹھے ہوتے ہیں شاید وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ میتوں کی ضرورت یہ پھول اور عرق گلاب ہیں جو ان کے چاہنے والے آئیں گے اور ان کی قبر پر پھول کی پتیاں پھینک کر اور عرق گلاب چھڑک کر چلے جائیں گے، اور شاید ان میتوں کی ضرورت یہی ہے اور ان کا اعزاز یہی ہے، یا ان کی قبروں کو پختہ کر دیا جائے اور اس کے اوپر خوبصورت سا شعر لکھ دیا جائے۔ میں اکثر قبرستان جاتا ہوں تو قبروں پر لکھے ہوئے اشعار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وارثین کا تعلق شاید میت کو دفنانے کے بعد یہاں ختم ہو جاتا ہے، کہ اکثر اشعار سے یہی واضح ہوتا ہے۔ زیادہ تر شعر یہ لکھا ہوتا ہے
جس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی بھر آپ ہمیں پالتے رہیں، جب آپ کی خدمت کا وقت آیا تو آپ چلے گئے۔ بس اصل خدمت تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگر ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم انہیں قرآن پڑھ کر بخشیں، ہمیں انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ احادیث کے مفہوم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کسی میت کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ میرے کس عمل سے یہ درجہ بلند کیا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے دنیا میں تمہارے فلانے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا یہ درجہ بلند کیا گیا ہے۔ بس آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنی میتوں کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ کر بھی میت کو نفع پہنچا سکتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ روز آپ 12 دفعہ قل اللہ احد پڑھ کر بھی میت کو بخش سکتے ہیں کہ اس سے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ نے اس میت کو ایک محل گفٹ کر دیا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو ایک مکان گفٹ کر دے تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں یہ آخرت کے معاملے میں سمجھ جانا چاہیے کہ جن اعمال کے ذریعے جنت میں محل ملتے ہیں، ہم ان اعمال کی قدر کریں اور ان کو اپنے لیے بھی پڑھیں اور اپنی میتوں کو بھی پڑھ کر بخشیں۔ گویا آپ نے 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کسی میت کو ہدیہ کی تو آپ نے گویا اس کو ایک محل گفٹ کر دیا، اور جب آپ سبحان اللہ کہہ کر اس کو ہدیہ کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو جنت میں ایک درخت لگا دیا، اور اللہ اکبر کہہ کر جب آپ اس کو گفٹ کرتے ہیں گویا آپ نے اس کو ایسا ثواب عطا فرمایا، ایسا چیز گفٹ کی، ایسا اونٹ صدقہ کیا اور اس کا ثواب اسے بخش دیا۔ اور جب آپ الحمدللہ کہہ کر اسے گفٹ کرتے ہیں اور ہدیہ کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے آپ نے گھوڑا ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیا۔ اور لا الہ الا اللہ کا ثواب تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس پر میں نے ایک مستقل ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اپنی میتوں کو کلمہ طیبہ کے ذریعے نفع پہنچائیں، کیونکہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر میت کو بخشنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ہی اپنے کسی رشتہ دار کو، اگر آپ کا کوئی استاد فوت ہو چکا ہے یا آپ کے والدین میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے آپ اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اعمال کا ہدیہ کریں، کہ دنیا میں جن اعمال کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں ان میتوں کے لیے وہ اعمال پہاڑوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک شخص ایک قبرستان سے گزرا اور اس ایک قبر کے کنارے وہ بیٹھ گیا اور وہاں اس کو اونگ آئی۔ اس نے دیکھا کہ میت قرآن پڑھ رہی ہے تو اس نے اس پر رشک کیا۔ تو میت نے کہا کہ میں یہاں اگر 100 قرآن بھی پڑھ لوں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، تم اگر زمین کے اوپر سبحان اللہ بھی پڑھ لو تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ آج ہمیں ان اعمال کی قدر نہیں ہے جن اعمال کو اور ان کے ثواب کو ان میتوں نے دیکھ لیا ہے۔ اس والدین کا بہت بڑا حق ہے اولاد پر کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے قبرستان میں ان کی قبروں کی زیارت کریں، اور اس کا ذکر کتابوں میں بھی آیا ہے کہ جو اپنے والدین کے ذکر قبروں کی زیارت کرتا ہے ہر جمعے جمعرات کو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو سالہ سال اپنی میتوں کی قبروں پر نہیں جاتے، یہاں تک کہ سال بعد جا کر انہیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہمارے پیروں کی قبر کہاں تھی۔
یا اگر جاتے بھی ہیں تو شب برات پر یا چھوٹی اور بڑی عید پر چلے جاتے ہیں، اور پھول کی چند پتیاں پھینک کر وہ یہ سمجھ کر آ جاتے ہیں کہ شاید ہم نے ان قبر والوں کو خوش کر دیا ہے، جبکہ قبر والے اور جو زمین کے اندر چلے گئے ہیں ان کی خوشی قبر پر پھول کی پتیاں پھینکنے سے نہیں ہوتی، ان کی خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ ان کو کچھ پڑھ کر ہدیہ کریں۔ آپ ان کو آیت الکرسی پڑھ کر بھی ہدیہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آپ انہیں قرآن پڑھ کر بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں صدقہ دے کر اس کا ثواب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ